الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے رب کی مخلوق اور رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام. آج میں خان کا ایک پیغام دینے آپ کے سامنے آئی ہوں. خان نے پورے پاکستان کی عوام سے اپیل کی ہے کہ 24 نومبر کو وہ سب بچہ بچہ اس احتجاج کا حصہ بنے. یہ صرف ایک خان کی جنگ نہیں ہے، یہ آپ سب کی، یہ ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے. اس میں خان نے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے انسان کو اس میں شرکت کی دعوت دی ہے. اس میں کسانوں کو کہا ہے، اسٹوڈنٹس کو کہا ہے، ٹیچرز کو کہا ہے، ہیومن رائٹس والوں کو کہا ہے، رکشے والوں کو کہا ہے. یعنی کہ خان نے کہا ہے کہ ہر طبقہ، ہر بچہ اس احتجاج کا حصہ بنے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے. خان نے ججز اور وکیلوں کے لیے ایک اپیل کی ہے کہ میں قانون کی بالادستی کے لیے آج جیل میں ہوں، تو آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس احتجاج کا حصہ بنیں اور پاکستان کی ہر جگہ سے ہر تنظیم وکیل خود لیڈ کریں اپنے وکیلوں کی یونیفارم میں، اور 24 نومبر کو وہ اسلام آباد پہنچیں. خان نے اس طرح تو بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جی 24 نومبر کی ڈیٹ چینج کر دی جائے اور خان کے سے ہم مذاکرات کر لیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈیٹ صرف ایک ہی شرط پہ چینج ہو سکتی ہے کہ خان باہر آئیں اور خود اپنی زبان سے عوام کو اگلا لائے عمل دیں. اس کے علاوہ کسی قیمت پہ 24 جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر کوئی غلط میسج آئے آپ کو عوام کی طرف سے تو آپ نے اس کو نہیں ماننا، کیونکہ خان نے یہ خاص پیغام بھیجا ہے کہ 24 نومبر کبھی بھی کینسل نہیں کی جائے گی جب تک کہ خان خود آ کے عوام سے خطاب نہیں کریں. دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہنی ہے کہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ اس پہ نکلیں. عوام کا یہ فرض بنتا ہے کیونکہ عوام ساری بچہ بچہ پاکستان میں اس چیز کا گواہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر کس طرح ظلم کیا جیل میں. تو کیا وکیلوں اور ججز کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اس احتجاج کا حصہ بنے؟ یا کیا صرف پاکستان ایک خان کا ہی ہے؟ کیا ساری قربانیاں خان نہیں دینی ہے؟ آپ لوگوں کا ملک نہیں ہے؟ آپ لوگ اس میں نہیں رہتے؟ آپ لوگ اس میں تجارت نہیں کرتے؟ یہاں پہ آپ کا گھر نہیں ہے؟ یہاں پہ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ کیا خان اکیلا ہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ 72 ایئرس کے خان ہو چکے ہیں؟ کیا ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے گھر میں آرام اور سکون سے بیٹھیں، وہ ٹی وی دیکھیں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں؟ آج وہ کال کوٹری میں ایک چھوٹی سی جیل میں جس میں 4 پائی ہو اور اگر ایک کرسی رکھو تو گھٹنے آپ کی 4 پائی کو لگتے ہیں. یعنی کہ اتنی چھوٹی سی جگہ پہ خان کو رکھا گیا ہے اور 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. اور وہ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ یہاں پہ انصاف آئے ملک میں. تو کیا ججز اور وکیلوں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ایک انسان نے نہ کبھی قانون ہاتھ میں لیے اور نہ لیں گے، اور آپ سے التجا ہے کہ آپ بھی قانون کو ہاتھ میں مت لیں. دوسرا اداروں سے میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ خان بدلہ لیں گے کسی سے. شاید آپ لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچتا. خان نے کہا ہے کہ طاقت میں آ کے کسی سے بدلہ لینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی ناراضگی. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ جو جیل میں جتنا بھی ٹائم گزارا ہے یہ میرا ایک اللہ سے تعلق بنا ہے، جس میں نے یہ سیکھا ہے کہ طاقت میں آ کے معافی کا دروازہ کھولتے ہیں، نہ کہ ظلم کا دروازہ کھولتے ہیں. تو جو بھی یہ آگے پیغام باہر دے رہا ہے کہ خان تو غصے میں ہے، خان آئے گا اور خان بدلہ لے گا، آج پورے عوام کے سامنے میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نہ میں نے بدلہ لینے کا کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی میں بدلہ لوں گا، کیونکہ بدلہ لینا نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی انسان کو خاص طور پہ طاقت میں آ کے بالکل بدلہ نہیں لینا چاہیے. جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا؟ ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے. آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا. یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں، یہ خان نے کبھی پبلک میں نہیں بتائی. اگر یہ بات غلط ہو تو پھر آپ باجوہ اور اس کی فیملی کو پوچھیں، کیونکہ باجوہ اور باجوہ کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھیں جو خان تک پہنچی تھیں. بعد میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ویسے بھی آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت سی رپورٹس دیتے ہیں. انہوں نے بھی خان کو یہ بتایا تھا
کہ اصل کہانی یہ ہے کہ خان کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، انصاف کے لیے اور ننگے پاؤں مدینہ شریف کی سرزمین پہ جو وہ چلے تھے، یہ ان کو اس کی سزا دی جا رہی ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے خان کی عزت اور ملک کی آزادی کے لیے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا، کیونکہ ہر دفعہ اللہ موقع نہیں دیتے. خان نے آپ کو بہت دفعہ یہ بات پتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کی موجودہ حکمران کو کیا سمجھا جاتا ہے. تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. خان کی جو اپیل تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی. بہت شکریہ. صلی اللہ علیہ وسلم.